السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بابا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ پہلی نگاہ بابا صاحب پر ڈالی اور دہل کر رہ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بے نور تھیں اور بدن ساکت۔ گھبرا کر نبض سے ٹٹولی، مگر جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو گئے تھے۔ یقین نہ آیا، نہ جانے کتنی آوازیں دی، انہیں ہلایا جلایا اور دم خود رہ گیا۔ بابا فضل حسین اب دنیا میں نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سب کچھ بھول گیا، سارا خوف دل سے نکل گیا۔ نہ بھوریا چرن یاد رہا، نہ بھوک پیاس۔ بابا فضل حسین کے بچھڑ جانے کا غم تھا اور دل رو رہا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ اٹھا، اس پتھروں سے چنی ایک کمرے کی عمارت کے بائیں سمت گیا۔ وہاں کدال پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور پتھروں میں سوراخ کرنے لگا۔ میری کدال نے چٹانیں شق کر دی اور میں نے رکے بغیر ایک گہرا گڑھا تیار کر لیا۔ اس کے بعد بابا فضل حسین کے جسد خاکی کو اس میں اتار کر میں نے اسے بند کر دیا۔ پتھروں سے اسے اچھی طرح ڈھانکنے کے بعد میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا تھا، اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے مسعود میاں، یہاں سے چل پڑو اور چلتے رہو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس جگہ پہنچا جہاں بھوریا چرن دھرنا مارے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید اکتا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص خیال نہ آیا، چلتا رہا۔ بابا فضل حسین کے ساتھ جو وقت گزرا تھا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں یاد کر کے دل رونے لگتا تھا، لیکن رونے کے لیے تو اور بہت سے تھے، سب یاد آتے تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد کسی آبادی میں داخل ہوا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے تھا۔ ایک ٹرین آ کر رکی تھی، مسافر اتر رہے تھے، سوار ہو رہے تھے۔ بس دل چاہا کہ میں بھی ٹرین میں سوار ہو جاؤں، چنانچہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ٹرین کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ نچلے درجے کا ڈبہ تھا، معمولی قسم کے مسافر بھرے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے اپنے قریب جگہ دے دی اور میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کی آواز ذہن کو سلائے دے رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب ٹکٹ کلیکٹر آ گیا اور سوتے ہوئے مسافروں کو جگہ جگہ کا ٹکٹ مانگنے لگا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال لیے اور ٹکٹ کلیکٹر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چندوسی کے اسٹیشن سے سوار ہوئے ہیں بھائی، یہ ریل جہاں جا رہی ہے وہاں کا ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ چیکر نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں ہاتھ میں پیسے لیے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے برابر ہی ایک میلے کچیلے سے کمبل میں منہ ڈھک کر سوتے ہوئے شخص نے کمبل کا کونا سرکایا اور شی شی کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بوڑھا بارش آدمی تھا، ہنس کر بولا، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میں نہیں سمجھ سکا اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے۔ اس نے دوبارہ کمبل منہ پر ڈھک لیا تھا۔ میں پریشان نظروں سے دور پہنچ جانے والے ٹکٹ چیکر کو دیکھنے لگا تو اچانک بارش شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے زور سے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر کمبل میرے چہرے پر بھی ڈھک دیا۔ میرے بدن میں سناٹا سا پھیل گیا۔ کمبل کی تاریکی میں ایک لمحے کے لیے گھٹن کا احساس ہوا اور پھر فنا ہو گیا۔ مدھم مدھم سے مناظر نگاہوں میں ابھرنے لگے۔ آہستہ آہستہ عجیب سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس روشنی کو دیکھنے لگا۔ ایک شخص ہاتھ میں جھاڑو لیے قریب آتا ہوا محسوس ہوا اور پھر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ گرد اڑ رہی تھی۔ میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پر اوڑھ لیا اور چہرہ ڈھک لیا۔ جھاڑو کی آواز مسلسل ابھر رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں نے چہرہ کھول کر دیکھا۔ صبح کو سہانا وقت تھا۔ کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آ رہی تھی، غالباً مسجد تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ نہ ٹرین تھی، نہ ٹرین کے مسافر اور نہ ہی وہ کمبل پوش مسافر، لیکن کمبل میرے پاس تھا اور 100% وہی تھا جس میں مجھے چھپایا گیا تھا۔ دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو، مگر حیرانی اپنی جگہ تھی۔ یہ سب ہوا کیا؟ ہوش و حواس کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی آتی دکھائی دی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر وہ مسجد کے سامنے رک گئی۔
اس سے کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے۔ پھر کچھ خواتین گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آئیں، قیمتی لباس پہنے ہوئے تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے بہت سے گدڑی بردار مرد اور عورتیں گھوڑا گاڑی کے پاس آ گئے اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی۔ لیکن گاڑی سے نیچے اترنے والے 4 آدمیوں نے انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹایا اور پھر شاید ان کے کہنے سے وہ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ میں دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ انہیں شاید کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ شدید بھوک کا احساس ہوا مگر قدم اس طرف نہ اٹھ سکے۔ میں خاموشی سے ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا اور قریب آ گیا۔ ناشتہ لے لو بابا جی، ادھر قطار میں آ جاؤ۔ ایک دم سے دل میں انا جاگی۔ میں فقیر تو نہیں ہوں، مگر ذہن نے فوراً ٹوکا، رزق ٹھکرانا گناہ ہے اور جھوٹی انا دشمنی۔ رزق لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ اٹھا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ کمبل جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے بھی قطار میں بٹھا دیا۔ حلوہ، پوریاں اور ترکاری تھی۔ یہ چیزیں بڑے بڑے تھالوں میں سجی ہوئی تھیں۔ ڈھاک کے پتوں کے دونے بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص تھال سنبھالے ہوئے تھا، 2 اس کے پیچھے تھے۔ دونوں جوان لڑکیاں جو قیمتی پوشاک پہنی ہوئی تھیں تھال کے ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک لڑکی دونے اٹھا کر دوسرے کو دیتی اور دوسری یہ دونے فقیروں کو دے دیتی۔ غالباً یہ خیرات دوسری لڑکی کے ہاتھوں تقسیم کرائی جا رہی تھی۔ تھال خالی ہوتا تو دوسرا تھال گھوڑا گاڑی سے آ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ میں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر جھکائی، مگر اس سرسری نگاہ سے مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا ناقابل یقین تھا۔ گہرے کالے رنگ کا ایک ناگ ایک لڑکی کے جسم کے گرد بل ڈالے لپٹا ہوا تھا۔ وہ بہت لمبا اور پتلا تھا۔ اس کا نچلا حصہ لڑکی کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور باقی بدن بل کھاتا اوپر چلا گیا تھا۔ اپنے اس شبے کو یقین کی شکل دینے کے لیے میں نے جلدی سے گردن اٹھائی، اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ دونوں اب میرے سامنے تھی۔ دونے لڑکی کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے دینے کے لیے جھک رہی تھی۔ میں نے اس بار سانپ کو بخوبی دیکھ لیا۔ اس کا پھن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک دم انسانی کمزوری کا غلبہ ہوا۔ لڑکی جھکی تو میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے منہ سے آواز نکلی، سانپ، سانپ۔ دونے لڑکی کے ہاتھ سے نیچے گر گئے اور ان کا سامان بکھر گیا۔ سب چونک پڑے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی متوحش ہو گئی تھیں۔ کہاں ہے سانپ؟ کیسا سانپ؟ تھال سنبھالنے والوں نے کپ کپاتے ہوئے بمشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں انگلی سے سانپ کی طرف اشارہ کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا اونگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اس کی ننھی سرخ چنگاریاں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ان میں کینہ سوزی کی جھلک تھی۔ میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا، اس لیے لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا۔ پھر ایک بولا، پاگل لگتا ہے، اٹھا یہ رزق، سب نیچے گرا دیا۔ تم لوگ میرے منہ سے نکلا۔ میرے چہرے سے کمبل سرک گیا تھا۔ دوسری لڑکی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سے دونے اٹھا کر تقسیم کرنے والی لڑکی کو دیکھ کر بولی، لو مہر، زمین پر گری ہوئی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اور دے دو۔ میں شدت حیرت سے گنگ ہو گیا۔ یہ لوگ لڑکی کے جسم سے لپٹے سانپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اس بار دونے میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے، مگر میں نے کچھ پیچھے ہٹ کر انہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئیں، مگر میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا قصہ ہے؟ کالے سانپ نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ لوگ نہ تو اس سے خوف کھا رہے ہیں، نہ اسے کوئی اہمیت دے رہے ہیں۔ دونوں لڑکیاں ناشتہ تقسیم کرنے والے آخری فقیروں کو بھی ناشتہ دے چکی تو واپس پلٹی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں اسی طرح دونے پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار انہوں نے مجھے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ سب گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور کوچوان نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ ابے پیٹ بھرا ہوا ہے کیا پہلوان؟ میرے برابر بیٹھے ہوئے فقیر نے للچائی ہوئی نظروں سے میرے دونے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ میرے کو دے دے خلیفہ، کلن کا پیٹ 4 پوریوں سے نہیں بھرنے کا۔ دے دے استاد، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ اس نے لجاجت سے کہا اور میں نے دونے اس کی طرف بڑھا دیے۔ ارے کھانے دے اسے کلن، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ قریب بیٹھی ایک عورت نے کہا۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے جو جلدی سے نیچے گری ہوئی پوریاں اور حلوہ اٹھا کر لے بھاگے۔ اے بی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی خوشی سے دیا ہے اس نے؟ آئیں کہیں سے بھی ہمدردی۔ کلن نے پوریوں کے نوالے بناتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دوسرا فقیر چیخا، لو اور ناشتہ آ رہا ہے کلن استاد۔ گھوڑا گاڑی پھر واپس آ رہی تھی۔ کلن نے سرگوشی سے کہا، میاں بھائی، تیرے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے لے لیجیے، اللہ تجھے خوش رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھوڑا گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس بار اس سے عورتیں نیچے نہیں اتری تھیں،
بلکہ ایک بھاری جسامت کا دراز قد شخص نیچے اترا تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی شیروانی تھی، چوڑی دار پائجامہ سیاہ ورنش کے پمپ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے وہی دونوں آدمی بھی نیچے اترے تھے جو پہلے تھال اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں اس طرف بڑھنے لگے۔ کلن نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ابے لو، پھوٹ لے خلیفہ، کوئی اور ہی چکر ہے، نکل لے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کھسک گیا۔ شیروانی والا شخص پروقار چال چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ ان دونوں افراد نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، دوسرے فقیر ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے، آپ ناشتہ نہیں کر رہے میاں صاحب؟ پررعب شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، ایلو، کیسے ناشتہ کرے بیچارہ، وہ مری کالیا کلن جو 420 کر کے اس کا ناشتہ لے گیا۔ بیچارے کو اور دے دو میاں جی، بھوکا ہے، عورت نے سفارش کی۔ آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میاں صاحب، غریب خانے تک زحمت کرنی ہوگی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں آپ جہاں حکم دیں وہاں پہنچا دیا جائے گا، خدا را انکار نہ کیجیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میاں فتح محمد، کوئی تانگا کر کے میاں صاحب کو احترام سے گھر لے چلو۔ اس شخص نے ایک سمت اشارہ کیا اور دوسرا آدمی تانگے کی طرف دوڑ گیا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقدیر کے فیصلے اہم ہوتے ہیں، ہر تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آخر مجھے کسی کام کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے، اور کام وہ شاید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تانگا آ گیا۔ اس شخص نے اپنے سامنے تانگے میں سوار کرایا۔ دونوں ملازم نما آدمی بھی تانگے میں بیٹھ گئے اور شیروانی والے نے تانگے سے کہا، ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جی سرکار عالی۔ تانگا گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ میں دونوں طرف بنی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑا شہر تھا مگر میرے لیے اجنبی تھا۔ اپنا تجسس نہ روک سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ میرے قریب بیٹھے دونوں ملازم چونک پڑے۔ تانگے والا بے اختیار بول پڑا، دلی ہے بھائی میاں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ تم تانگا چلاؤ شیخ جی، میاں صاحب کا بھیجا ٹلہ ہے، فتح محمد نے کہا، اور دوسرا ملازم اسے گھورنے لگا۔ تیری کترنی کبھی قابو میں نہیں آئے گی فتے، چپکا بیٹھ۔ اما تم گول مرچی کائے کو چبائے رہے ہو، میں نے کیا کر دیا؟ فتح محمد نے برا مانتے ہوئے کہا، بس تو چپکا بیٹھا رہ۔ کمال ہے، عمر قید نہیں، کائے کو میرے اوپر حکم چلاتے رہتے ہو، تمہاری دبیل میں ہوں؟ لڑنا بری بات ہے بھائی، تحمل سے کام لو۔ میں نے انہیں ٹوکا۔ ابیلے، بول پڑے مرلی داس، میاں بھائی سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ فتح محمد نے کہا، میرا؟ تو اور کیا میاں بھائی، وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تمہارے کو؟ سانپ؟ میں آہستہ سے بولا۔ سن لو بندو خان صاحب، میاں جی بھول گئے، اور سناؤ بڑے میاں صاحب کو سانپ کی کہانی۔ خدا کے لیے چپ رہو، گھر جا کر بات کر لینا۔ دوسرے ملازم نے کہا، یہ شہر دہلی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اما تم کیا بارہ بنکی سے آئے ہو؟ ہاں، میں یہاں اجنبی ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چندوسی سے آیا ہوں۔ تو یہ نہیں پتا کہ دلی میں اترے ہو؟ ابے بھائی میاں، کیا ہوائی جہاز سے گر گئے تھے؟ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلی میں ہو پہلوان، اور فتح پوری کی جامع مسجد پر بیٹھے تھے، اب سمجھ میں آ گئی؟ مگر وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تم کو؟ فتح محمد بولنے کا مریض تھا۔ یہ کون صاحب ہیں جو شیروانی پہنے ہوئے تھے؟ شیخ عبد القدوس، اچھے نواب، بہت بڑی سرکار ہے، آدھی دہلی ان کی ہے، اللہ کے فضل سے۔ فتح محمد بولا۔ وہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک مہر النساء، شیخ صاحب کی چھوٹی بٹیا، اور دوسری… فتح محمد، قسم کھا رہا ہوں اچھے نواب سے تیری شکایت ضرور کروں گا، رستے میں بک بک کیے جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ملازم بندو خان نے کہا، اور فتح محمد برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن حالات کا کچھ اندازہ ضرور ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی، جس کے جسم پر میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، مگر دوسرے اس سے لاعلم تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر ایک قدیم طرز کی شاندار حویلی کے احاطے کے سامنے تانگا رک گیا۔ گھوڑا گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ہم تانگے سے نیچے اترے۔ گھوڑا گاڑی کی سواریاں اندر چلی گئی تھیں۔ شیروانی والے شیخ صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چہرہ میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی نواب قسم کا آدمی تھا جسے میں نے اس وقت دیکھا تھا جب لوگ مجھے رتنا کہتے تھے۔ اسی شخص کے ساتھ میں نے ماموں ریاض کو شکنتا کے کوٹھے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور بعد میں یہ مجھے نہیں مل سکا تھا، مگر اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا ماموں ریاض بھی اس کے ساتھ ہے؟ شیخ عبد القدوس احترام سے آگے بڑھے اور بولے، تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں قبلہ،
دلی آرزو ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے مجھے شرف میزبانی بخشیں۔ آپ کا کوئی کام ہے ہم سے؟ میں نے پوچھا۔ اس حقیقت سے انکار کر کے جھوٹ بولنے کا جرم نہیں کروں گا۔ شیخ صاحب بولے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ کا کام ہم سے نہ ہو سکے تو ہمیں مجرم قرار نہ دیجیے گا۔ وہ میری تقدیر ہوگی، آپ کے قدموں کی برکت ہی سے فیضیاب ہو لوں گا۔ شیخ صاحب نے کہا، پھر فتح محمد سے بولا، میاں فتح محمد، میاں صاحب کو مہمان خانے لے جاؤ اور عزت و احترام سے وہاں قیام کراؤ۔ تمہاری خدمات ان کے لیے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو سزا پاؤ گے۔ جی بہت بہتر، فتح محمد نے خم ہو کر کہا، پھر میرے سامنے گردن جھکا کر بولا، آئیے میاں صاحب۔ میں شانے ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مہمان خانہ حویلی کے بغلی حصے میں تھا، اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی دوسری سمت سے تھا۔ اس طرف آم اور شریفے کے درختوں کی بھرمار تھی۔ 3 چوڑی سیڑھیاں عبور کر کے ایک عریض دالان آیا اور فتح محمد نے دالان میں بنے دروازوں میں ایک دروازہ کھول دیا۔ سب سے بڑھیا کمرہ دے رہا ہوں میاں صاحب تمہارے کو، قسم اللہ کی نصیب کھل گئے تمہارے تو۔ ابھی 4 دن پہلے نواب مینڈو گئے ہیں اس کمرے سے، جاتے ہوئے 100 روپے دے گئے تھے میرے کو۔ کہنے لگے، میاں فتح محمد جب بھی یہاں سے نوکری چھوڑو میرے پاس آ جائیے، نہال کر دوں گا۔ ویسے بھائی میاں، کون سی پینٹی گھما دی تم نے ہمارے شیخ صاحب پر؟ بڑا دم بھر رہے ہیں تمہارا۔ تم واقعی بہت زیادہ بولتے ہو فتح محمد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں صاحب، ہم تو یہ سوچے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور مردہ دل کو دل سے باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا مرزا جی نے، میاں ہنس بول کر زندگی گزار لو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک بات بتاؤ فتح محمد، یہ شیخ صاحب کے ساتھ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ببن میاں؟ میں ان کا نام نہیں جانتا، میں نے ہنس کر پوچھا۔ ابے وہ ہاں، ایلو میاں صاحب، وہ اچھے نواب کی بڑی بیٹیا فخر النساء کی ممیاں سسر ہیں، نام ہے ان کا الیاس خان، الہ آبادی امرود، پیار سے سب لوگ انہیں ببن میاں کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں پتے کی؟ بتاؤ۔ بس میاں کھاؤ کماؤ ہیں، کبھی اس کے گھر جا پڑے کبھی اس کے گھر جا پڑے۔ شیخ صاحب بیٹیا کی سسرال کا خیال کرتے ہیں۔ اب کوئی 20 دن ہو گئے میاں پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں۔ الہ آباد کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، بڑی بیٹیا کی سسرال الہ آباد میں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لو، ان کے ساتھ اور کون ہوگا؟ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، بس یار دوست ہیں اور رنگ رلیاں۔ ابے کیا بتاؤں میاں صاحب؟ فتح محمد کی بات ادھوری رہ گئی۔ بندو خان ناشتہ لے آیا تھا، تم یہاں بیٹھے باتیں مٹھا رہے ہوگے، پتہ ہے میاں صاحب نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اما ہاں، لو بھول ہی گیا، تم بھی خدمت کر لو میاں صاحب کی، ایک سٹے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ فتح محمد نے ہنستے ہوئے کہا، ناشتہ بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا، بھوک پھر چمک اٹھی، میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بندو خان نے فتح محمد کو کوئی کام بتا کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ خود بندو خان سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا۔ مہمان خانے کا یہ کمرہ بے مثال سجاوٹ کا حامل تھا، مظہری بے حد قیمتی تھی، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھیں۔ میں گہری سانسیں لے کر ایک کوشے میں جا بیٹھا تھا، جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا، چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا، کمبل پوش کے الفاظ سنے تھے اور بس، اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کمبل اب میرے پاس تھا، اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ رہ کر الہ آباد کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا، اس شخص سے اگر ماموں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو۔ باہر آہٹیں ابھریں، پھر شیخ عبد القدوس اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ مجھے گنہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکم فرمائیے۔ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ تانکے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں، معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ بڑی کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، چھوٹی کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے، حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا ہے۔ آپ نے اس وقت سانپ سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں، اس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا،
وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا اور وہ ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں۔ اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دہلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے۔ اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہیں۔ مہر النساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوشگفتار، ہنس مکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے، وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتار لیا گیا اور اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا، مگر بدستور وہ سہمی رہی۔ پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی یہ اسے پائے باغ کے کسی درخت کی جڑ میں بیٹھا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کے کسی کنج میں، مگر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں۔ نظر نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو ممکن تھا کر لیا گیا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی۔ 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئیں۔ پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، بلکہ ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ اس خول سے نکلتی ہے، اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو رونے لگتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جو ناقابل فہم ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ شیخ صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں۔ گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھولوں کے گلدستے نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملیں۔ دہلی تو کیا، شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اس کے لباس کی الماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹکے ہوئے تھے۔ وہ آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بس ایک بار رات کا چوکیدار اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا تھا، دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ اور واقعات۔ انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے پاس کبھی سانپ نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں، آج کل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ان کا کچھ اور خیال ہے۔ کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں۔ 8 ماہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہاں، لگ بھگ۔ کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیداد ہے۔ وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمے بازی شروع ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی، مجھے اس کا قبضہ دیا گیا، اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا، اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے۔ مہر النساء بھی تھی۔ حویلی تباہال پڑی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کرایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا۔ جی پھر؟ بس اس کے بعد ہی مہر النساء کی یہ کیفیت شروع ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں، خوشگوار چاندنی رات تھی۔ بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا؟ نہیں، دراصل ذہن کچھ مختلف ہے۔ اس بارے میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا، مگر اب… اور پھر میاں صاحب آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب۔ اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنے پھوپھی زاد بھائی سے منسوب ہے۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔
صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہیں؟ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے، اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش، ان حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود بھی ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء بیگم کے جسم سے ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر جو اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کچھ وجہ بھی ہوں گی۔ میں دہلی میں نووارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدا را مجھے ایک گنہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ، میاں صاحب آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جسے عاجزی اور انکساری کی دولت مل جائے، اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بہت بڑی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور، کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔ مہر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی۔ سب کو ہدایت مل جائے گی، آپ اطمینان رکھیے۔ مہر النساء بیگم پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو، مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے، میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، بعد میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ میں نے کہا اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی الفاظ ادا کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ آواز؟ میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑے احترام سے اٹھا کر مسحری کی طرف بڑھ گیا۔ مسحری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر و سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نظروں سے روشنی کا ایک نقطہ ابھرا۔ یہ نقطہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا، پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا، میں مسحری پر تھا اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں، بھائی میاں، روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے۔ اماں گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد، کھانا لے آئے ہو کیا؟ اماں کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے؟ فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے مجھے اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کا دیا ہوا یہ لباس قیمتی تھا۔ مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو درویشوں اور گوشہ نشینوں کا ہوتا ہے۔ کہا گیا تھا وہ روپ ہوتا ہے، بہروپ نہیں، اور روپ ملتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ جذب کی وہ منزل عمر ناتمام کی گرفت میں نہیں۔ ہاں، کسی مرد حق کی نظر ہو جائے سو جو بہروپ بھرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ سے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ سو دنیا تو دنیا داروں ہی کی طرح گزارنا بہتر ہے، اور بہروپ بھرنا گناہ ہے۔
تب میں نے سوچا کہ مجھے دوسرے لباس بھی درکار ہیں اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط، کسی کے چھوٹے موٹے کام کے لیے اس کے در پر جا پڑنا رزق حلال کا حصول تو نہیں، اس کے لیے تو بساط بھر محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے، مہمان خانے سے نکلا اور حویلی کے باغ کی بہار دیکھتا ہوا درختوں کی آڑ میں دور نکل آیا۔ تب ایک برگد کا قدیم درخت نظر آیا جو کئی 100 سال پرانا ہوگا۔ اس کی داڑیاں بے شمار تھیں اور نیچے آ کر زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں، مگر مجھے جس شے نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ ایک زنگ خوردہ کلسا تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا، اور زنگ تانبا کھا گئی تھی مگر کلسے میں سونا چمک رہا تھا۔ کلسا چمکدار سونے کی گندیوں سے بنا ہوا تھا، اور یہ مال تھا زمانہ قدیم کے ایک سود خور بنیے کا، جس نے ہر اچھے برے ذریعے سے اسے جمع کیا اور یہاں دفن کر دیا، مگر وہ اسے استعمال نہ کر سکا اور مر گیا، اور اب اسے کسی کی ملکیت بن جانا چاہیے مگر میری نہیں۔ نہ ہی میرے دل میں اس کی طمع پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے پاؤں سے اس جگہ کو کرید کر دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ کلسا گہرائی میں ہے، اور پھر کچھ باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور گردن گھوم گئی۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھیں اور زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے مجھے، مگر وہ خود میری طرف بڑھائی تھیں اور مہرالنساء سانپ کی گرفت میں نہیں تھی۔ لو، دیکھ لو، یہی ہیں، نور جہاں نے خوشی سے مسکرا کر کہا، اور مہرالنساء نے اسے ٹہوکا دیا۔ مجھے کیوں پیٹ رہی ہو؟ خود ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر کمال ہے، اس عمر میں فقیری، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیوں جناب شاہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ انہیں تو پہچان لیا ہوگا آپ نے؟ نور جہاں نے مہرالنساء کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، ہم نے بھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر بعد میں آپ کی بڑی تعریفیں سنی۔ وہ تعریفیں سچ ہیں یا کوئی اور قصہ ہے؟ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی کہ ایک محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی مثنوی زہر عشق، یا پھر زیب النساء اور عاقل خان والا معاملہ۔ نور جہاں بہت تیز اور شوخ تھی۔ اتنی بے لگامی اچھی نہیں ہوتی نور جہاں، مہرالنساء نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ سنو تو، ارے رکو تو، نور جہاں نے کہا، مگر مہرالنساء تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، مجبوراً نور جہاں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دوبارہ اس وقت چونکا جب ایک درخت کے عقب سے تالیاں بجنے کی آوازیں سنی۔ دیکھا تو الیاس خان فتح محمد کے ساتھ نظر آئے اور درخت کے عقب سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھی بعض اوقات بڑے ذہین نکل آتے ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب، مگر تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نور جہاں سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے الیاس خان کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس شخص سے میں بھی راہ و رسم چاہتا تھا۔ جیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ الیاس خان مکاری سے بولا، صورت سے ہی شاطر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیسے مزاج ہیں خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میاں ہم تو سدا بہار ہیں، مگر تمہارا چکر ذرا سمجھنے سمجھانے کا ہے۔ الیاس خان صاحب نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں خان صاحب۔ خیر، سمجھ تو سب کچھ گئے ہوگے، یہ دوسری بات ہے کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مگر سنو، ہم تو یاروں کے یار ہیں، بڑے چکر چلا چکے ہیں ہم خود بھی جوانی کی عمر میں، اندازہ ہے ہمیں۔ یہ عمر ایسے ہی کھیل کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، مگر کسی سمجھدار کو رازدار بنا لینا اچھا ہوتا ہے۔ کیا چکر ہے جانے من؟ الیاس خان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ گو آپ کی بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں۔ ملی بھگت چل رہی ہے، کس سے، نور جہاں سے یا مہرالنساء سے؟ اوہ، یہ بات ہے۔ نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا خیال غلط ہے۔ دیکھو میاں، جب آدمی بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرے تو اگلے کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور پھر یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا فتح محمد سے۔ فتح محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ہمارے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ اس گھر میں ہماری رشتہ داری ہے، دور کی صحیح، مگر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر بیچارے اپنے شیخ عبدالقدوس اللہ میاں کی گائیں ہیں، بلکہ اللہ میاں کے بیل، 1 منٹ میں ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ملی بھگت کی بات ہے اور کوئی کھیل کھیل رہے ہو، صورت سے فقیر نہیں معلوم ہوتے۔ حلیہ بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لیکن یاروں سے یاری کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ فتح محمد تو باولا ہے، کہنے لگا کہ خان صاحب ذرا شاہ جی سے بات چیت کر کے سٹے کا نمبر معلوم کریں، اسی لیے پیچھے لگا آیا تھا۔ ہم نے تمہیں مہمان خانے میں دیکھا اور پھر اس طرف آتے ہوئے، تب پتہ چلا کہ صاحبزادے کوئی دوسرا ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ رازدار بنا لو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ میں نے کہا،
خان صاحب سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ فتح محمد کی بات پر یقین کر لیں، مگر اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سے اس کے علاوہ بھی کچھ بات کرنی ہے مجھے خان صاحب۔ ابے دیکھا بھائی فتح بھیا اپنی عمر سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اچھوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ چلو بولو کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کام آ ہی جائیں۔ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چل بے فتح محمد پھوٹ لے اور سن، زبان بند رکھیو ورنہ تو جانتا ہے الیاس خان کو۔ نہیں خان صاحب، ہم تو نوکر ہیں جی آپ کے، مجال ہے قسم اللہ کی ادھر سے ادھر ہو جائیں، مگر ایک وعدہ کر لینا بھائی میاں، کچھ ہاتھ لگے تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اب جاتا ہے یا لگاؤں لات؟ الیاس خان نے کہا اور فتح محمد ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الیاس خان ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ پہلوان بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو صورت شکل سے اور لباس سے بھی۔ کیا چکر تھا، مہر النساء سے کوئی معاملہ چل رہا ہے یا نور جہاں سے؟ ویسے آدمی ہمیں سانپ واپ کا قصہ سن لیا ہوگا کہیں سے اور عین موقع پر پوبارہ کر دیے اور شیخ عبد القدوس تمہیں یہاں لے آئے۔ خان صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے کہا اور الیاس خان چونک پڑے۔ چند لمحات ہمارے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر بولے، فتح محمد سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو شکتی پور میں دیکھا تھا۔ کہاں؟ خان صاحب چونک کر بولے، شکتی پور میں، شکنتا کے کوٹھے پر۔ آپ کے ساتھ چند افراد اور تھے اور آپ نے شکنتا بائی کے رقص و سرور دیکھنے گئے تھے۔ الیاس صاحب نے حیران گن نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑے اور بولے، تم وہاں کیا کر رہے تھے شہزادے؟ آپ کے ساتھ جو افراد تھے الیاس خان صاحب، میں ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس خیال کا معاملہ ہے کہ میں یہاں مہر النساء یا نور جہاں کے چکر میں آیا ہوں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسے دل سے نکال دیا جائے۔ میں کوئی فقیر یا درویش نہیں ہوں، ایک گنہگار بندہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی نظر عنایت ہو جاتی ہے اللہ والوں کی، اور حکم ملتا ہے کہ کسی کا کوئی کام کر دیا جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ لے، وہ کتے کی دم والی بات ہو رہی ہے کہ 12 برس نلکی میں رہی مگر ٹیڑھی کی ٹیڑھی، یعنی اب رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے اور تم پھر وہی رام کہانی سنا رہے ہو ہمیں۔ الیاس خان صاحب نے گھورتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاؤں گا الیاس خان صاحب، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو شکتی پور میں آپ کے ساتھ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تمہاری اس معلومات سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ دنیا دار ہیں، فقیر بن کر عشق و محبت کا ناٹک نہیں کھیلتے جیسے تم کھیل رہے ہو۔ رنگین مزاج ہیں، شوق رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے شہزادے، مگر تم ان لوگوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک صاحب میرے شناسہ تھے، ان کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام تھا؟ ریاض، میں نے جواب دیا اور الیاس خان سوچ میں ڈوب گئے، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولے، اس دن ہمارے ساتھ رشید خان صاحب تھے، غلام علی تھے، فرید احمد تھے۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، منشی ریاض کی بات کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک، فرید احمد کے ہاں منشی ہے وہ شخص۔ فرید احمد ذرا یارباش قسم کا آدمی ہے، نوکروں سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ کسی کام سے گئے تھے ہم لوگ شکتی پور، منشی ریاض ساتھ تھا، اور جب ہم گانا سننے لگے تو منشی ریاض کو بھی ساتھ لے گئے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ریاض نام کا نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا منشی ریاض صاحب فرید احمد کے ساتھ الہ آباد میں رہتے ہیں؟ ہاں بھائی، فرید احمد الہ آباد کا ایک بہت بڑا کاروباری ہے، منشی ریاض بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے اس شخص کے بارے میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، ابے عقل کی بات کرو بھائی، کسی آدمی کے منشی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا جان سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ منشی ریاض اس وقت بھی الہ آباد میں ہی ہے۔ جب فرید الہ آباد میں ہے تو منشی ریاض الہ آباد میں کیوں نہ ہوں گے؟ مگر تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ الیاس خان کہنے لگا، اچھا اب تو بتا دو کہ قصہ کیا ہے؟ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے، سمجھے؟ تمہارے بھلے کے لیے، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ بات بتا دو، یہ روپ بدلا ہے نا تم نے، یا کچھ جانتے بھی ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجیے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو بے وقوف بنانا شروع کر دیا تم نے ہمیں، بتا سکتے ہو تم سٹے کا نمبر؟ الیاس خان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا اور الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے حاصل ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے سکتا ہوں،
لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر ہے آپ سٹا کھیلیں گے، اس سے آپ کو رقم حاصل ہوگی۔ وہ سب کچھ اگر یہی مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا آسمان سے دولت برسے گی؟ الیاس خان نے کہا، نہیں، زمین سے حاصل ہوگی۔ لیکن الیاس خان صاحب، آپ پر وہ دولت اس وقت حلال ہوگی جب آپ میرا بھی ایک کام کر دیں۔ الیاس خان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، میں آپ کو ایک چھوٹا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب آپ الہ آباد جائیں تو فرید احمد کے ہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ایک شخص کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملنے آ رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے، آپ اس کا انتظار کریں۔ اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد۔ بتائیے الیاس خان صاحب، آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ یہ سب کچھ تو میں خیر کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کیا کہہ رہے تھے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امیدوں کی چمک آ گئی تھی۔ الیاس خان نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ بات ادھوری رہ گئی۔ دولت کی ضرورت ہے؟ کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس خان نے کہا، تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری کی جا سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داڑھی زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں تانبے کا ایک کلسا گڑھا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہیں، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں بے تکی چھوڑ رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑھی ہوئی ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کر لو اور پالو تو میری بات کا خیال کرنا۔ سلے میں مجھے بس وہی چاہیے جو میں نے تم سے کہا ہے، اور اگر نہ پاؤں تو؟ وہ بولا، مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دے لینا۔ کان کھول کر سن لو شہزادے، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش خطرناک ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ میرا نام الیاس خان ہے، اس نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دل کم وقت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ سرکشی ضرور کرتا ہے۔ الیاس خان کے مل جانے سے نہ جانے کیا کیا امنگیں جاگ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر وہ سارے چہرے آنکھوں میں آ بسے تھے، ایک بار پھر وہ اسی پربہار زندگی کے خواب نظر آنے لگے تھے۔ مامور ریاض نوکری کر رہے ہیں، محمود ملک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے ابو ان حالات کا شکار ہو کر صاحب فراش ہو گئے ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں ماموں نے سنبھال لی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان لوگوں کے سارے حالات معلوم ہو جائیں، اس کے بعد دروازہ زور سے بجا اور سارے خیالات چکنا چور ہو گئے۔ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ بندو خان صاحب تھے، سلام کر کے بولا، وہ حضور اچھے نواب نے سلام کہا ہے۔ شیخ صاحب؟ جی، بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ بیٹیا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رکو، میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے متبرک کمبل شانے پر ڈال کر بندو خان کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے اس حصے میں پہلی بار داخل ہوا تھا، قابل دید تھا۔ بندو خان میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستہ طے کرتے ہوئے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی طاری تھی، مگر ایک کمرے کے سامنے روشنی میں کئی افراد نظر آئے۔ ان میں خواتین بھی تھیں جنہوں نے دوپٹے سر پر ڈال لیے۔ شیخ صاحب کراہتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ پھر حالت بگڑی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا کیفیت ہے؟ آپ کو طلب کیا ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ مجھے؟ ہاں، نام لے کر کہا، بلاؤ اس استاد عظیم کو، ذرا اس سے بات کر لوں، اس کو یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا کسے، تو جواب ملا مسعود کو، اور میں نے آپ کو بلا بھیجا۔ خوب، مجھے انتظار تھا، آئیے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حسین خوابگاہ تھی۔ ایک تپائی پر مہر النساء بیٹھی ہوئی تھیں، دراز گھنے سیاہ بال چھتری کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف پشت تھی اور رخ دوسری طرف تھا، لیکن اچانک گردن گھومی اور چہرہ مڑ کر پیچھے ہو گیا۔ بڑا خوفناک انداز تھا، یعنی جسم کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ مکمل میری طرف۔ مہر النساء کو شام کو بھی دیکھا تھا، سبک اور ملیح چہرہ، چمپئی رنگ، نرم و نازک نقوش، گہری سیاہ آنکھیں، لیکن اس وقت جو چہرہ نظر آیا وہ شام والا چہرہ نہیں تھا۔ خد و خال بگڑے ہوئے تھے، آنکھیں شرربار تھیں اور ان میں نیلاہٹیں جگمگا رہی تھیں، رنگ میں تپش تھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا، مگر وہ مجھے گھورتی رہی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، والدین نے سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا؟
وعلیکم السلام۔ ایک کرخت مردانہ آواز مہر النساء کے منہ سے ابھری۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، جب ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں تو دشمنی کا تصور تو خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اس دشمنی کی داغ بیل تو تم ڈال رہی ہو۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہی مطالبہ میرا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ وہ مردانہ آواز میں بولی، بندہ خدا ہوں اور اس بچی کو مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ مالک ہے۔ سوچ لو۔ سوچنا تو تمہیں ہے غلام جلال، مسلمان کے بیٹے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے، نیک والدین کی نیک اولاد ہے اور اس تصور سے دور نہیں ہو سکتی جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہے۔ تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب اس کے دل میں میرے سوا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ تصور نہیں، تسلط کہلائے گا اور اس سے ایک خاندان بدترین المیے کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بات شرافت کے منافی ہے۔ جو کچھ بھی ہو۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نہ مانو تو؟ خود ذمہ دار ہوگے۔ تم نے جب مجھے بلایا ہے اور اب جب میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں خانہ کر دوں گا۔ یہ الفاظ کفر کے مترادف ہے۔ آؤ ذرا تمہاری قوت کا جائزہ لیا جائے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے مہر النساء کے چھتری کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کا کچھ حصہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوسری چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ نہ جانے کون اندر آ گیا تھا، مگر میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے شانے پر پڑا کمبل مہر النساء پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی مہر النساء تپائی سے نیچے آ رہی، مگر فوراً ہی کمبل کے کھلے ہوئے حصے سے ایک کالے ناگ کا پھن برآمد ہوا اور وہ برق کی تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے پھن اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا، مگر میں غافل نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کر ایک زوردار تھپڑ اس پھن پر رسید کیا اور سانپ اچھل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ کمرے میں ڈری ڈری چیخیں ابھر رہی تھیں۔ سانپ ایک لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ ادھر ادھر رینگنے لگا جیسے نکل بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہو۔ میری نظر اس کھلی کھڑکی پر پڑی جو کمرے کی پشت پر تھی۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ سانپ دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا جیسے اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسے پھینکتے ہوئے میں نے کہا، بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور واپس پلٹا۔ پھر میں نے کمبل سمیٹ کر تہہ کیا اور اسے شانے پر ڈال لیا۔ مہر النساء بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مسہری پر لٹا دیں۔ میری ہدایت کی تعمیل کی گئی۔ عورتیں کمرے میں رہ گئیں۔ شیخ صاحب میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا بدن کپ کپا رہا تھا اور منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ خود کو سنبھالیے شیخ صاحب۔ آپ مسعود شاہ صاحب، آپ تو میرے لیے امداد غیبی ثابت ہوئے۔ سخت شرمسار ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو آپ کے شایان شان تنظیم نہ دے سکا۔ شیخ صاحب نے کہا، گنہگار نہ کریں شیخ صاحب، مجھے اور کیا درکار تھا؟ بڑی عزت دی ہے آپ نے مجھے، اللہ آپ کو عزت بخشے۔ آپ اس کا نام بھی جانتے تھے شاہ صاحب، وہ کون تھا؟ ابھی خاموشی اختیار کریں، جوانی سرکش ہوتی ہے، اگر اس نے مزید سرکشی کی تو اسے نقصان پہنچانا پڑے گا، لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہم فیصلہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اجازت ہے؟ شیخ صاحب میرے ساتھ اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور خود باہر نکل کر خاموشی سے مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور اسی کی ہدایت کی گئی تھی مجھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، نہ جانے کب تک لیٹا اس بارے میں سوچتا رہا۔ غلام جلال کا نام بھی مجھے بتایا گیا تھا، ورنہ میں اس بیچارے کو کیا جانتا۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بعد غلام جلال کا قدم کیا ہوگا۔ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں شاید کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ رات سونے کے لیے نہیں۔ پھر دروازہ بجایا گیا۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا کالی چادر اڑے ہوئے تھا۔ میں اسے پہچان نہ پایا کہ اس کی آواز ابھری، پیر و مرشد، میں الیاس خان ہوں۔ الیاس خان، اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور الیاس خان اندر داخل ہوتے ہی جھک کر میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ معاف کر دیں مرشد، معاف کر دیں شاہ صاحب، بڑی گستاخیاں کی میں نے آپ کی شان میں، معاف کر دیں، آپ تو اللہ والے ہیں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ سے۔ خدا کے بندے اٹھو، کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے وہ مل گیا جو آپ نے بتایا تھا، دل ادر دور ہو گئے میرے تو۔ بڑا مقروض تھا مرشد، عزت پر بنی ہوئی تھی، قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا تھا،
اب آپ کی عنایت سے عزت سے جی سکوں گا۔ اتنا عاجز آ گیا تھا اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں چڑھ جانے والے قرض سے کہ دو ہی صورتیں رہ گئی تھی میرے لیے، کوئی جرم کروں یا خودکشی۔ مگر مرشد، آپ کتنے رحم دل ہیں۔ میری بدتمیزی کو نظر انداز کر کے آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ الیاس خان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، نہ وہ تیکھا پن تھا، نہ اکڑفوں مجسم نیاز بنا ہوا تھا۔ چلو تمہارا کام بن گیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی، مگر ہماری وہ شرط قائم ہے۔ حضور میرے ساتھ ہی الہ آباد چلیں، غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، سارے کام کروں گا جو آپ حکم دیں گے۔ ہمیں بس اپنا پتہ بتا دو، ہم آئیں گے تمہارے پاس، ابھی یہاں کام ہے۔ آپ بس مجھے جو حکم دیں خود لینے آ جاؤں گا، دوبارہ آپ کہیں تو ریاض صاحب کی بھی خدمت کروں۔ جو تمہارا دل چاہے کرنا، ہمیں پتہ بتا دو، میں نے کہا، اور الیاس خان نے مجھے الہ آباد میں اپنا پتہ ذہن نشین کروایا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا تھا، بمشکل تمام ٹلا۔ صبح کو جا رہا تھا۔ یہ سونا چاندی بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنوں نے پپوٹے چیرنے شروع کر دیے۔ نیند ایسی ٹوٹی تھی کہ آنکھ کھولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دفعتاً ہی حواس جاگے اور ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، دل ہی دل میں لاحول پڑتا ہوا اٹھ گیا، نہ جانے کیوں آنکھ نہیں کھلی تھی۔ غسل خانے جا کر وضو کیا اور قضا پڑھنے بیٹھ گیا۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی، جائے نماز بچھانے سے پہلے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ دروازہ بجایا جانے لگا۔ جو شخص بھی دروازہ بجا رہا تھا انتہائی احمق تھا، اسے جواب نہ ملنے پر رکنا چاہیے تھا، مگر وہ ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سخت غصہ آیا، مگر کیا کرتا۔ خدا خدا کر کے سلام پھیرا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ فتح محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شکر اللہ کا زندہ ہو، ہمیں تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ چل بسے، اما کیا اظہار بند نکل گیا تھا۔ فتح محمد تم نہایت بے وقوف انسان ہو۔ لو اور لو، اما بھائی جی یہ تو سبھی کہتے ہیں، تم نے کون سی نہیں کہی؟ کچھ خبر بھی ہے بسنت کی؟ کیا ہوا بندہ خدا؟ بھائی پھوٹ لیے نہار منہ، خبر دینے آئے ہیں۔ کون؟ الیاس خان۔ منہ اندھیرے بسترا بغل میں دبا کر نکل لیے۔ اللہ خیر کرے، اچھے نواب کو دبی زبان سے بتا تو دیا ہے، کچھ بولے نہیں، بس اتنا کہا کہ فتح محمد انہیں جانا تھا، مگر قسم اللہ کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ وہ 2 دن پہلے سے کہتے ہیں جانا ہے، ناشتے کے بعد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کھا کر جائیں گے، مگر اس مرتبہ تو وہ چپ چاپ نکل لیے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کیا دال میں کالا ہے؟ اما کچھ ہاتھ لگ گیا، لے کر نکل لیے ہیں بھائی کی سسرال کا مال سمجھ کے۔ کیا تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے فتح محمد؟ میں نے ملامت کرتے ہوئے کہا، اما تو کون سی کسی غیر سے کر رہے ہیں، تم اتنے شریف آدمی ہو کہ دل کی کہہ لیتے ہیں، پر ایک بات ہے، غریب کا کوئی نہیں ہوتا، گھٹنے پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں۔ کل تم نے بھی انہیں سٹے کا نمبر بتاتے ہوئے ہمیں بھگا دیا، اما ان کی کیا ہے، خود بھی گھر کے کھاتے پیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے مارتے کھاتے رہتے ہیں۔ اما بھائی میاں ہمیں بھی کچھ دے دو، بڑے غریب آدمی ہیں، بال بچوں کو دعا دیں گے۔ میں نے انہیں سٹے کا نمبر نہیں دیا فتح محمد، میں نے کہا، اما ہم سے اڑ رہے ہو، اڑتے کبوتر کے پر گن لیتے ہیں، ہم بھی تاڑ میں لگے رہے تھے ان کی، رات کو برگد کی جڑ میں تعویذ گاڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا ہم نے۔ تعویذ گاڑتے ہوئے؟ میں حیرت سے بولا، قسم اللہ کی، برگد کی جڑ میں گڑھا کھود رہے تھے، پھر برابر بھی کر دیا، جب چلے گئے تو ہم نے قریب جا کر بھی دیکھا، مٹی برابر کی گئی تھی، تعویذ کی بات نہ ہوتی تو کھود کر دیکھتے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر سے آواز آئی، فتح محمد، اوئے فتح، لگ گئے باتیں بنانے میں؟ لو وہ آ گیا نصیحت علی خان، اب نصیحتیں کریں گے۔ اما آ رہا ہوں، بندو خان پوچھ رہا تھا کہ ناشتے کی پوچھنے آئے تھے تم اور یہاں جم گئے، لو چلو ناشتہ رکھو سنبھال کر۔ بندو خان خود ناشتے کی ٹرے لے آئے تھے، فتح محمد نے جلدی سے ٹرے سنبھال لی۔ ناشتے کے بعد رحیم الدین کے پاس چلے جانا۔ اور کچھ؟ فتح محمد نے پوچھا، اور یہ کہ میاں صاحب کا بھیجا مت کھایا کرو۔ بہت بڑھ چڑھ کر بولنے لگے ہو بندو خان صاحب، برابر کے عہدے ہیں ہمارے تمہارے، حکومت چلایا کرو میرے پر۔ عہدے برابر ہیں فتح محمد، مگر عمر تم سے زیادہ ہے، سمجھے؟ بندو خان مسکرا کر بولے اور پھر کہنے لگے، اچھا یوں کرو تم میاں کو ناشتہ کراؤ، میں رحیم الدین کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں۔ بندو خان مسکرا کر باہر نکل گئے۔ فتح محمد نے ٹیڑھی گردن کی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور اس کے بعد میرے لیے ناشتہ لگانے لگا۔ میں نے بھی اسے ناشتے کی پیشکش کی تو وہ کہنے لگا، نہیں میاں صاحب آپ کر لو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوچھا، مگر شکایت یہی کرتے رہیں گے، غریب آدمی کی بھی سننی چاہیے،
اصل ضرورت ہماری ہے، ان کا کیا ہے؟ سٹا لگائیں گے، مال کمائیں گے، عیاشی کریں گے، یہاں تو 12 بچوں کا معاملہ ہے۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، پھر میں نے کہا برتن لے جاؤ۔ وہ شاید مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور اس کے بعد خود بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، دوسرے لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا دور تک نکل آیا اور اتفاق سے ہی اس وقت برگد کے اسی درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ سے الیاس خان کا کام بنا تھا۔ یوں ہی نگاہ اس کی جڑ پر جا پڑی اور بس قدرت نے یہ عطیہ عطا فرما دیا تھا جس کا احساس اس وقت پھر سے ہوا۔ آنکھوں نے ان گہرائیوں میں دیکھا، کلسا غائب تھا لیکن مٹی میں چند اشرفیاں نظر آ رہی تھیں، 10-12 سے کم نہیں ہوں گی۔ فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ اشرفیاں ہیں جو مٹی میں مل جانے کی وجہ سے الیاس خان کو رات کو نظر نہیں آ سکی۔ ویسے اس نے یہ کام رات میں کیا تھا اور یقینی امر ہے کہ افراتفری کے عالم میں کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ اشرفیاں رہ گئیں۔ دل خوش ہو گیا کہ بیچارے فتح محمد کے کام آ سکتی ہیں، یہ بتا دوں گا اسے۔ پھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ فتح محمد نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، چھوٹا آدمی تھا، چھوٹی طبیعت کا مالک۔ میرے منہ سے الفاظ سنتے ہی پاگل ہو جاتا اور پھر خواہ کہانی عام ہو جاتی، دوسروں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں ہوتی۔ ٹہلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے کی طرف جا نکلا اور اس وقت پیچھے سے مہر النساء نور جہاں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی تھیں۔ نور جہاں نے مجھے سلام کیا، مہر النساء عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے ان دونوں کی خیریت پوچھی اور مہر النساء کہنے لگی، مسعود صاحب، ہم مہمان خانے میں آپ کے قیامگاہ تک گئے تھے، آپ اس طرف چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مہر النساء؟ میں نے پوچھا۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھی جینے والوں میں شامل ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میں صحیح الفاظ میں تو ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن زندگی سے بیزار تھی میں۔ کاش میری یہ کیفیت مستقل ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اسی لیے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اب جب کہ مہر النساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے مسعود صاحب، تو میں بھی اس معاملے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ براہ کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمروں کے ہیں اور اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام سے پکاریں تو بڑا مزہ خیز لگے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ مجھے میرے نام سے پکار لیجئے۔ بے حد شکریہ۔ دراصل مہر النساء چاہتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو ان کا خوف دور ہو جائے۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی ہیں اور شیخ صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اوہ دیکھیے وہ شیخ صاحب آ گئے۔ نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اس جانب اٹھ گئیں۔ شیخ عبدالقدوس ادھر ہی چلے آ رہے تھے۔ سلام کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہوا کہ یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئی مسعود میاں۔ کیا انہوں نے اپنا مقصد بتایا آپ کو؟ جی مہر النساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصے قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کر دوں۔ میں بے شک ابھی کچھ وقت یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک ایسا اطمینان بخش حل چھوڑ جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہ رہے گا۔ اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ مہر النساء اور نور جہاں اس اطمینان کے بعد واپس لوٹ گئیں کہ ابھی میں یہاں قیام کروں گا۔ نور جہاں واقعی بڑی شوخ و شریر تھی، نہ جانے کیا کیا مہر النساء کے کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہر النساء سنجیدہ لڑکی تھی۔ بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہر النساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے الہ آباد کا رخ کروں۔ وہاں ہو سکتا ہے ماموں ریاض کے ساتھ امی ابو اور بہن بھی مل جائیں۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں تقدیر پر بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے لٹی ہوئی دنیا واپس کر دے۔